رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء سید ولد آدم حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار لا تعداد مسنون درود و سلام کے بعد مجھے بے حد خوشی ہے اس مسجد کے خطیب مولانا نصیر احمد علوی صاحب حافظہ اللہ اور اس مسجد کے مدرس اور امام حافظ تنویر عباس حافظہ اللہ تعالی نے جس محنت کے ساتھ اور جس ذوق اور شوق کے ساتھ اس مسجد کی رونق بحال کی ہے، درد دل سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کی دن رات کی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے بڑا مبارک سفر کیا، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کا تشریف لانا، میرا گفتگو کرنا، آپ کا سننا اور پھر سب کو اس پر عمل کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دین سمجھنے کے لیے چار بڑے مصادر موجود ہیں، دو کو ہم مصدر اصلی کہتے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی باسند صحیح حدیث ہے، اور دو مصدر ان کے تابع ہے جن کو ہم اجماع اور اجتہاد شرعی کہتے ہیں۔ کلام مجید فرقان حمید اس وقت تک انسان کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہ سمجھے۔ قرآن فہمی کا سب سے بڑا ذریعہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے،
جو شخص قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ویسے تو حدیث کے بے شمار فوائد ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کے دو بڑے فائدوں کا تذکرہ کروں۔ جو دین کی فہم سمجھ بوجھ کی ایک بڑی بنیاد ہے، اس کے متعلقہ ہمیں چند فوائد کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی شورۂ آفاق کتاب مفتاح دار السعادہ کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں ان العلم حیات و نور۔ یہ جو علم حدیث ہے یہ میری اور آپ کی زندگی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے، حدیث کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، حدیث کے بارے میں تفقہ نہیں ہے، وہ سمجھے اپنے آپ کو مردہ ہے۔ ان العلم حیات و نور والجہل ظلمۃ و ممات۔ یہ جو جہالت ہے یہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، یہ بے نور چیز ہے، اور انسان کی بربادی بھی ہے اور موت بھی ہے۔ اس شخص کے پاس علم حدیث نہیں ہے اور اس کے بارے میں اس کی کوشش بھی نہیں ہے، وہ سمجھے کہ میری زندگی تباہ و برباد ہے، میری زندگی تاریک ہی تاریک ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، اس میں روشنی کی کوئی کرن نہیں، کیونکہ روشنی تو علم حدیث سے آتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعدها۔ اس علم حدیث کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، بارونق ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ نور ٹپکتا ہے۔ سمع مقالتی، جو میری حدیثوں کو سنتا ہے، فحافظها، پھر ان کو یاد کرتا ہے، ووعاها واداها كما سمعها، صرف حفظ کر لینا یہ بڑے کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، حدیثوں کو یاد کرنا، ان کو سینے کے اندر نقش کرنا، اور تیسرے مرحلے میں جا کر ان نقش شدہ حدیثوں اور حفظ شدہ حدیثوں کو لوگوں تک پہنچانا۔ جب کوئی شخص یہ تین کام کرے گا اللہ اس کے چہرے کو پر رونق بنا دے گا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے گا۔
اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا پہلا فائدہ۔ لوگ کس طرح حدیثیں یاد کرتے تھے؟ آئیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، کتب احادیث کے اندر بڑے فضائل مناقب موجود ہیں۔ ایک دفعہ حج کا ارادہ کیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم ہو، عبداللہ بن عمر جو ہے وہ حج کے ارادے سے سفر کرنا تھا۔ آپ نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جاؤ رستے کے اندر اور ان کا انتظار کرو، جب وہاں سے ان کا گزراؤ ہو آپ انہیں روکیں، اور روکنے کے بعد ان سے درخواست کریں کہ مجھے اللہ کے پیغمبر کی کچھ حدیثیں سنائیں۔ ام المومنین کا ذوق دیکھیں، شوق دیکھیں۔ آج ہمارے بھی ذوق شوق ہے، کس قدر دنیوی ذوق شوق ہے۔ اگر باپ کاروباری ہے، اپنے بیٹے کے دن رات ذوق شوق کاروباری بنائے گا۔ اگر کوئی سیاستدان ہے تو اپنے بیٹے کی تربیت جو ہے اس کا ذاتی، سماجی اور سیاسی ذوق شوق بڑھائے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرے گا۔ ام المومنین کو دیکھیں، خود بھی حافظہ حدیث ہے، محدثہ ہے، فقیہہ ہے، مجتہدہ ہے، اس کے باوجود ذوق دیکھیں۔ جب علم ہوا ایک محدث فلاں رستے سے جانے لگا ہے، مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، تو سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو بھانجے ایک رشتہ دار ہیں، بچے، انہیں کہا جاؤ اس رستے کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا انتظار کرو، جب فلاں مقام پہ پہنچ جائیں آپ ان سے ایک ہی بات کہیں کہ مجھے اللہ کے پیغمبر کی کچھ حدیثیں سنا دیں۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ چلے گئے، اب اس مقام پہ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اور کسی چیز کا جو انتظار ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی غرض سے چند لمحے کہیں انتظار کرنا پڑ جائے، آپ پریشان ہو جائیں گے، اور اگر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی آپ وہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کی جو حدیثیں ہیں، نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، اللہ کے دین کا جو علم ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس کے اندر اتنی مٹھاس اور لطافت رکھی ہے، اگر انسان کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑے، انسان گھنٹوں انتظار کرے گا، کبھی واپس نہیں پلٹے گا۔ آئیے ایک موقع پر نبی علیہ السلام، آپ ایک سفر کر رہے ہیں، رستے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا آپ کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی وہاں سے گزرنے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب اس صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر
اس ساتھی کے ساتھ محو گفتگو ہے اور بڑا کوئی حساس سا مسئلہ ہے، کوئی سنجیدہ معاملہ ہے، بڑا اہم ترین کو معاملہ ہے۔ صحابی نے سوچا اگر میں سلام کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ گفتگو منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کو تشویش ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے گا۔ صحابی وہاں سے پاس سے گزرا اور تھوڑا سا آگے کھڑا ہو گیا، انتظار میں ہے گفتگو ختم ہو جائے اور میں واپس پلٹوں اور اللہ کے پیغمبر کو سلام دوں۔ کسی مقصد کے لیے جا رہا تھا، اسے علم نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس راستے میں کھڑے، اور اسے علم یہ بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کون کھڑا ہے، اسے علم نہیں، لیکن یہ سمجھا اگر میں سلام کہتا ہوں ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کی گفتگو منقطع ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، اس لیے سلام نہیں کہا، تھوڑا سا آگے جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اور جسے اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر یہ احادیث نقش ہو جاتی ہیں، اسے کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑے، انتظار کرے گا لیکن اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ کافی دیر کھڑا رہا، بالآخر تھک گیا، نبی علیہ السلام کا صحابی آخرکار تھک گیا، وہاں بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام کی گفتگو اس کے ساتھ جاری ہے۔ کافی دیر گزر گئی، بیٹھے، کافی لمبے وقت کے بعد نبی علیہ السلام کی گفتگو ختم ہوئی، مجلس برخاست ہوئی۔ اس دوسرے شخص نے جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محو گفتگو تھا، شریک مجلس تھا، جاتے ہوئے اس نے کہا اللہ کے حبیب آپ کا یہ صحابی یہاں سے گزرا، سلام نہیں کہا، اگر سلام کہتا ہم اس کا جواب دیتے، اس پر سلامتی کی دعا کرتے، اگر اس نے نہیں کہا تو میری طرف سے اللہ کے حبیب اسے سلام کہہ دیں، سلامتی کی دعا دے دیں۔ جیسے وہ مسافر گیا، یہ صحابی واپس پلٹے، نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے حبیب آپ گفتگو کے اندر مصروف تھے، میں یہاں سے گزرا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تو نے سلام کیوں نہیں کہا؟ اگر آپ سلام کہتے میں بھی آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا، اور یہ دوسرا مسافر جو تھا یہ آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا۔ آپ کو علم ہے من ھذا، یہ کون شخص تھا؟ کہا لا ادری، اللہ کے حبیب مجھے علم نہیں ہے۔ فرمایا ذاک جبریل یوصینی، یہ جبریل امین تھے، فرشتوں کا سردار تھا۔ اللہ کے حبیب بڑا کوئی اہم مسئلہ تھا، بڑا کوئی اہم ترین مسئلہ تھا، یہ کوئی بڑی اہم نشست تھی، اتنی لمبی نشست، اور اتنی دیر تک جو ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنتے سناتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میرے ساتھی یہ جبریل امین تھے، وہ مسئلہ کون سا تھا؟ یہ مجھے پڑوسی کے حقوق کے متعلقہ بتا رہے تھے، اور اتنی لمبی تقریر کی، اتنا لمبا درس دیا، اتنی لمبی نشست کی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ کہیں پڑوسی جو ہے اپنے پڑوسی کے لیے مرنے کے بعد اس طرح وارث نہ ہو جائے جس طرح بیٹا اپنے باپ کا مرنے کے بعد وارث بن جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنی تھی کہ جب مسلمان سے ملے سو سلام کہے، لیکن اب اس کے لیے دو رستے تھے۔ اگر سلام کہتا ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر کی گفتگو منقطع ہو جاتی، توجہ ہٹ جاتی، اور اگر توجہ کی طرف توجہ ہوتی تو پھر سلام کی جو حدیث ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن کھڑا رہا، ایک حدیث پہ عمل کرنے کے لیے اتنا لمبا ٹائم کھڑا رہا، آخر تھک گیا، بیٹھ گیا۔ یہ نہیں کہ میں تو کسی کام کے لیے جا رہا تھا، اگر یہ مجلس لمبی ہو گئی ہے، درس لمبا ہو گیا ہے تو میں اس کام سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ یہ درس تو ہوتے رہتے ہیں،
یہ تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، میں تو 10 منٹ کے لیے آیا تھا، یہ تو 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی مسلمان تھے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، کتنی لمبی دیر اللہ کے پیغمبر کی نشست جاری رہی، لیکن صحابی کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے۔ اگر یہ دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا وہ چلے جاتے، لیکن جس شخص کے دل کے اندر جو ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی مٹھاس پہنچ جائے، حدیثیں نقش ہو جائیں، ساری کائنات بدل سکتی ہے۔ یہ تو چند گھنٹے تھے، اگر چند مہینے بھی ہوتے تب بھی وہ صحابی کھڑا رہتا یا بیٹھا رہتا۔ میرے اور آپ کے پاس تو ٹائم نہیں۔ آج اسی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بدحالی ہے، ہمارے چہرے جو ہیں وہ پر رونق نہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کہاں تھی؟ نظر اللہ عمران سمع مقالتی۔ پر رونق چہرہ جو ہے وہ تو حافظ حدیث کے لیے، پر رونق چہرہ جو ہے وہ تو طالب حدیث کے لیے ہے۔ اور جو شخص جو ہے حدیثیں سیکھنا نہیں چاہتا، حدیثیں یاد نہیں کرنا چاہتا، حدیثوں کو نقش نہیں کرنا چاہتا، اس کا چہرہ کیسے پر رونق ہوگا؟ اور جس کے پاس یہ علم نہیں ہوگا، آپ سمجھیں اس کا جسم مردہ ہے، ساری زندگی جو ہے وہ اندھیرے کے اندر ہاتھ مار رہا ہے، یہ اندھیرے کی ٹامک ٹوئیاں ہیں، اس کے پاس روشنی نہیں ہے، نور نہیں ہے، اندھوں کی طرح چل رہا ہے، نابینے کی طرح چل رہا ہے، نہ اسے کچھ نظر آتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے۔ اس حدیث کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ آپ حدیثیں یاد کریں گے، حدیثوں کو سمجھیں گے، حدیثوں کو نقش کریں گے، اللہ آپ کے چہرے کو پر رونق بنا دے گا، آپ کی زندگی روشن ہی روشن ہے، جس طرف جائیں گے اللہ روشنی کے راستے واضح کر دیں گے۔ آپ جدھر جائیں گے، جس مسئلے کی تحقیق کریں گے، اگر آپ حدیث کے طالب علم ہیں، حدیث سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث کا فہم چاہتے ہیں، آپ جس مسئلے کی تحقیق کریں گے اللہ آپ کے لیے راستے واضح کر دے گا، راستے روشن کر دے گا۔ لیکن جب تک آپ کے پاس حدیث کی دولت نہیں ہے، اس نعمت سے آپ محروم ہیں، آپ کا جسم مردہ بھی ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ اندھیرے کے اندر گزار دیں گے، آپ کو روشنی کی دولت نہیں ملے گی۔ یہ پہلا فائدہ۔ تو واپس پلٹیے، عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اس مقام پہ پہنچ گئے، سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہاں پہلے کھڑے ہیں، بڑی لمبی دیر کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، وقت کا محدث آئے گا اور اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں بتائے گا، میں انہیں یاد کر لوں گا۔ کمال حافظہ ہے بیان کرنے والے کا اور کمال حافظہ ہے وہ سننے والے کا۔ یہ کمال حافظے کی دولت کہاں سے آئی؟ یہ کوشش ہے، یہ جد و جہد ہے، یہ سعی مشکور ہے۔ عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جب پہنچے، آپ نے فرمایا عروہ کیسے کھڑے ہو؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کا اس مقام پہ انتظار کروں۔ انہیں علم ہوا عبداللہ بن عمر جو ہے وہ حج کے لیے سفر کر رہے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی کچھ حدیثیں آپ بیان کریں، اور میں وہ حدیثیں سن کر جو ہے یاد کر کے ام المومنین کو جا کر بتاؤں۔ ان کا چین سکون جو تھا وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں تھیں، ان کا شغل جو تھا، مصروفیت جو تھی وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں، کوئی شغل نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، دوسری کوئی لگن نہیں ہے ماں سوا اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کی، ورنہ وہ تو خود حافظ حدیث ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کی حدیث نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها، یہ سمع مقالتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سنتے دل مٹھاس پیدا ہوتی،
چہرے پر رونق ہو جاتے، زندگیوں میں انقلاب آتا تھا، زاویہ سوچ تبدیل ہو جاتا تھا۔ کافی حدیثیں عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی، کافی حدیثیں تھیں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ قیامت سے پہلے جو ہے علم اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ علماء جو ہے وہ اٹھ جائیں گے، اور جب علماء فوت ہو جائیں گے ان کے ساتھ علم بھی چلا جائے گا، جو حال رہ جائیں گے اور غلط سلط فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس ذخیرہ حدیث میں سے جو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سنا سیدنا عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی، سیدنا عبداللہ بن عمر جو ہے سفر پہ رواں دواں ہو گئے اور سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ واپس پلٹے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، واپس پلٹے تو ام المومنین نے پوچھا، عروہ عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہو گئی؟ عرض کی ہو گئی۔ جو میں نے کہا تھا وہ کیا؟ عرض کی ہاں۔ نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں میں یاد کر کے آیا ہوں۔ کیسا حافظہ تھا، کمال کا حافظہ تھا۔ ادھر عبداللہ بن عمر جو ہے اپنے حافظے سے حدیثیں بیان کرتے رہے، اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو ایک ایک مرتبہ سنتے گئے، یاد کرتے گئے اور نقش کرتے گئے۔ واپس آ کر ساری حدیثیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو منو عن سنا دی، جو عبداللہ بن عمر کی زبان سے سنی تھی۔ ان کے چہروں کو اللہ پر رونق کیوں نہ بناتے؟ ان کے چہروں پہ تازگی کیوں نہ آتی؟ ان کی زندگیوں میں انقلاب کیوں نہ آتا؟ ان کے گھروں میں خوشحالیاں کیوں نہ آتی؟ آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، بدحالیاں ہی بدحالیاں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے کسی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس سے آپ پوچھیں گے صحت کیسی ہے، کوئی کہے گا کینسر ہے، کوئی کہے گا شوگر ہے، کوئی کہے گا بی پی کا مسئلہ، کوئی کچھ۔ یہ ساری بیماریاں کیوں ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم نبی علیہ السلام کے دین سے دور ہیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں سے دور ہیں۔ ام المومنین نے ساری حدیثیں سنی، آخر میں یہ حدیث بھی سنی۔ ام المومنین نے سوچا کہ عروہ کا امتحان بھی لیا جائے، اور عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کا بھی امتحان لیا جائے۔ ام المومنین نے کہا، عروہ آپ نے پوچھا یہ جو آخری حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اللہ کے پیغمبر کی زبان اقدس سے ڈائریکٹ سنی ہو، بلا کسی واسطے، بلا کسی سند کے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے سنی ہو، یہ آپ نے تیقن کیا؟ عرض کی نہیں۔ کہا جب واپس پلٹے اسی مقام پہ آپ نے انتظار کرنا۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، ذرائع ابلاغ یہ نہیں تھے، رابطوں کی یہ صورتیں نہیں، اس کے باوجود انتظار دیکھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے 2 سال گزر گئے، 2 سال، 2 سال کے بعد دوبارہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سفر شروع کیا۔ عروہ بن زبیر جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ 2 سالوں کے بعد جب اس مقام پہ پہنچے، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے 2 سال پہلے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی تھی، کیا وہ حدیث جو ہے آپ نے اللہ کے پیغمبر کی زبان اقدس سے سنی؟ اگر سنی ہے آپ دوبارہ بیان کریں۔ عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث بیان کی 2 سالوں کے بعد۔
عروہ بن زبیر جو ہے دوبارہ سن کر منو عن وہی لفظ ام المومنین کے پاس پلٹے. ام المومنین نے پوچھا عروہ بتاؤ عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم نے جو دوبارہ حدیث بیان کی کیا اس میں کوئی رد و بدل تو نہیں تھا؟ کہا نہیں. ام المومنین نے کہا قد صدق عبداللہ، اللہ کی قسم عبداللہ نے سچ کہا. جو عبداللہ نے 2 سال پہلے حدیث بیان کی 2 سال کے بعد وہی حدیث بیان کی. میں پورے تیقن کے ساتھ کہتی ہوں قد صدق، اس نے سچ کہا. میں نے بھی اللہ کے پیغمبر کی زبان اقدس سے حدیث اسی طرح سنی تھی جس طرح عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم نے سنی. کیسا کمال حافظہ! یہ میرے اور آپ کی ضرورت ہے. ایک ضرورت جسم کی ہے اور ایک ضرورت روح کی بھی ہے. جسم کی خوراک جو ہے دن کے اندر 1 یا 2 دفعہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، طبقات حنابلہ کے اندر یہ بات موجود ہے، دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور کھانے پینے سے زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ کھانے اور پینے کی ضرورت جو ہے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں چند دفعہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم کی ضرورت جو ہے 24 گھنٹوں کے ہر لمحے میں ہر سیکنڈ کے اندر ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا یہ ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے. آج ہم اس ضرورت کو تو بھول چکے ہیں. کھانے کی فکر ہے، پینے کی فکر ہے، دن رات یہ سارے لوازمات کی فکر ہے، جن لوازمات کا تعلق روح سے نہیں جسم سے. جسم کی خوراک تو اللہ زمین سے پیدا کرتے ہیں، لیکن روح کی خوراک اللہ نے زمین سے نہیں آسمان سے نازل فرمائی. اور وہ خوراک کیا تھی؟ وہ اللہ کی وحی تھی، قرآن کی صورت میں اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی صورت میں. ایک فائدہ تو یہ ہے نظر اللہ عمران، جو شخص حدیثیں سنتا ہے، سناتا ہے، یاد کرتا ہے، نقش کرتا ہے، سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس کے چہرے کو پر رونق بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی کو اللہ نور اور روشنی سے بھر دیتے ہیں، اس کی زندگی کی جہالت ختم ہو جاتی ہے، تاریکیاں چھٹ جاتے ہیں. یہ پہلا فائدہ. اور دوسرا فائدہ، حدیث جو ہے اللہ کے پیغمبر کی، یہ آپ کے بیماریوں کا علاج بھی ہے. اللہ نے اس میں شفا ہی شفا رکھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الحیض کے اندر آتی ہے، باب نسخ الماء عن الماء. ایک دن کچھ مہاجرین اور انصاریوں کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا مسئلے پر. دین کا مسئلہ تھا، زمین جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا. کسی زمین کا، جائیداد کا، کوٹھی کا، مکان کا یہ جھگڑے نہیں تھے، نہ بینک بیلنس کا کوئی جھگڑا تھا. ایک دین کا مسئلہ تھا. 2 گروہوں میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ مہاجرین کا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ انصار کا ہے. ایک مرد جو ہے اس پر غسل کب فرض ہوتا ہے؟ اس حال میں بیٹھنے والے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس مسئلے کا علم نہیں، حالانکہ یہ میری اور آپ کی دن رات کی ضرورت ہے، روزمرہ کی ضرورت ہے. لیکن نہ ہم پوچھتے ہیں، نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. زندگی جو ہے تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر، جہالت کے اندر، ظلمت کے اندر، بربادی کے اندر. ایک موقف مہاجرین کا ہے اور ایک موقف انصار کا ہے. جب یہ اختلاف ہو رہا تھا اسی اثناء کے اندر نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے.
اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث آتی ہے، ایک رات نبی علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سنی. ویسے اس قبیلے سے بھی نبی علیہ السلام بڑی محبت رکھتے، کیونکہ یہ قبیلہ جو ہے رات کی تاریکی کے اندر جو ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں دن کے وقت جو ہے کسی اشعری کو نہ بھی دیکھوں، صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر حدیث آتی ہے، اگر میں دن کے وقت کسی اشعری کو نہ بھی دیکھوں لیکن رات کی تاریکی میں مجھے علم ہو جاتا ہے اس گھر کے اندر اشعری موجود ہے. اشعری قبیلے کے لوگوں کو اللہ نے ایک خوبصورت آواز دی ہے، پرسوز آواز دی ہے، علم ہو جاتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے یہ اشعری تلاوت کر رہا ہے. کیسے محسوس ہوتا تھا؟ اگر وہ سو رہے ہوتے اللہ کے پیغمبر کو کیسے علم ہوتا؟ رات کی تاریکی میں گھروں میں آواز آتی تھی کلام مجید کی، فرقان حمید کی، تب تو اللہ کے پیغمبر پہچان کرتے. ہماری راتیں کیسی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی راتیں کیسی، جن کی آپ نے تربیت کی ہے، جنہوں نے حدیثوں کا علم حاصل کیا، حدیثیں یاد کی، ان کی زندگیوں کے انقلاب دیکھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے صبح کے وقت بلایا، کہا اللہ رب العزت نے آپ کو داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آواز کا ایک حصہ نصیب کر دیا. داؤد علیہ السلام جو ہے جب اللہ کا نازل کردہ صحیفہ تلاوت کرتے مخلوقات رک جاتی تھی سننے کے لیے. اس پرسوز آواز میں سے ایک حصہ جو ہے اللہ کے پیغمبر کی امت میں سے ایک شخص کو نصیب ہوا جس کا نام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. اسی اسنا میں یہ صحابی آ گئے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آ کر یہ جھگڑا دیکھا تو کہا آپ دونوں فریق خاموش ہو جائیں، میں تمہارے لیے ایک شفا کا پیغام لاتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں میں تمہارے لیے شفا کا پیغام لاتا ہوں. اس مجلس سے اٹھے سیدھا ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ گئے. مومنوں کی ماں ہے نا، سلام کیا، کہا یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں. آج تو لوگ کہتے ہیں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں مومنوں کی ماں پر. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کہا یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں. ام المومنین نے کہا بتائیں کیسے آئے؟ عرض کی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. انی استخشی منک، لیکن مجھے آپ سے شرم آتی ہے. یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، بڑا سینسٹیو قسم کا مسئلہ ہے، لیکن اہم بھی ہے، لیکن آپ سے پوچھتی ہو مجھے شرم آتی ہے. مسئلے کا تعلق تو مردوں سے ہے، اور جس سے پوچھ رہے ہیں وہ مومنوں کی ماں عورت ہے. ام المومنین نے جواب میں کیا کہا؟ بڑے قیمتی سنہری لفظ ہے. کہا ابو موسیٰ اپنی ماں سے بھی پوچھتے ہو جس نے تجھے جنم دیا؟ وہ بھی ایک عورت ہے. جس طرح اپنی ماں کے رتبے کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس سے زندگی کا ہر مسئلہ شیئر کرتے ہو، ہر مسئلہ اس سے پوچھتے ہو، اسی طرح مجھے بھی ماں سمجھ کے اسی طرح کا مسئلہ پوچھو. کہا میں بھی تمہاری ماں ہوں، انا امک. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سید ابو موسیٰ اشعری کو کیا کہا؟ میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، مومنوں کی ماں ہے نا. پھر مسئلہ پوچھا کہ ایک مرد پر غسل کب فرض ہو جاتا؟ ام المومنین نے کہا جب مرد جو ہے عورت کی 4 شاخوں پہ بیٹھ جائے، ثم جہدھا،
پھر مباشرت کی کوشش کرے فقط وجب الغسل، اس پر غسل واجب ہو جاتا۔ یہ مسئلہ لے کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے مہاجرین کے پاس، انصاریوں کے پاس، اور مہاجرین اور انصار جو ہے اس وقت تک منتظر رہے، انتظار کرتے رہے کہ شفا کا پیغام کون سا آتا ہے۔ شفا سے مراد کیا لی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی حدیث۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ باعث شفا بھی ہے، جس طرح قرآن کو اللہ نے باعث شفا کہا، باعث رحمت کہا، اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی حدیث جو ہے باعث رحمت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ آئیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ایک مسئلہ ذکر ہوا، ایک دوسرے ساتھی نے اس مسئلے کی دلیل جو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی۔ عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ نے جب وہ حدیث سنی تو جواب میں کیا کہا میرے ساتھی یہ جو حدیث میں سن رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ مجھے مکہ اور مدینہ کے سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے، سب سے قیمتی دولت جو ہے، مکے اور مدینے کے سرخ اونٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب یہ حدیث ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت، اللہ کے پیغمبر کا صحابی کہہ رہا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آئیے اس دولت کے قریب آئے، اس دولت کے حصول کے لیے کوششیں کریں۔ آپ یہ کوششیں کریں گے، حدیثیں یاد کریں گے، حدیثیں حفظ کریں گے، حدیثیں نقش کریں گے، حدیثیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، امت کے 20 اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے اللہ آپ کے چہروں کو پر رونق بنا دے گا۔ دوسرا فائدہ ہزاروں بیماریاں جو ہیں ان کے لیے اللہ اس کو باعث شفا اور باعث علاج بنا دے گا۔ حدیث کی قدر و قیمت آج مجھے اور آپ کو پتہ نہیں، اگر علم میں ہوتی اس کی قدر و قیمت ہم جانتے کبھی بھی لا علم نہ رہتے۔ ان دروس کو چھوڑ کر، خطبات کو چھوڑ کر، واعظ نصیحت کی مجلسوں کو چھوڑ کر کبھی ہم واپس نہ پلٹتے، چاہے کئی گھنٹے لگ جاتے، دنیا کے کاروبار اس پہ قربان کر دیتے، دنیا کی ساری دولتیں اس پہ قربان کر دیتے، دنیا کی ساری ضرورتیں اس پہ قربان کر دیتے۔ اس عظیم ہستی نے امت کے سامنے یہ حدیثوں کا ذخیرہ پیش کیا۔ آئیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کا چہرہ اتنا پرجلال تھا کہ میں نے ساری زندگی جو ہے ایک مرتبہ بھی نظریں بھر کر جو ہے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو نہ دیکھ سکا، اتنا پرجلال تھا، اتنا پر رونق تھا، نور کی لائٹیں لگتی تھیں، ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، جسارت نہیں تھی کہ میں اللہ کے پیغمبر کو چہرے کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی نظریں بھر کے دیکھ لیتا۔ اس ہستی کی زبان اقدس سے جو باتیں نکلی ہوگی آپ کیا سمجھتے ہوں گے؟ ان کے اندر نور نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہوگی، میری اور آپ کی کامیابی کا باعث نہیں ہوگی۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے فضائل ہیں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، دیگر بہت ساری کتب حدیث کے اندر۔ ایک دن نبی علیہ السلام درس دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات تھی، اللہ سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، پھر اللہ کا عرش بنا، اللہ کا عرش پانی پہ رہا، پھر اللہ نے ہوا پیدا کی، زمینیں پیدا کی، آسمان پیدا کی۔ نبی علیہ السلام یہ درس دے رہے ہیں کہ شروع سے اب تک جو ہے یہ سلسلہ کیسے تھا،
پہلے کیا تھی، بعد میں کیا تھی، پھر بعد میں کیا تھی۔ ابھی یہ درس جاری تھا، نبی علیہ السلام کی گفتگو جاری تھی، اسی اثناء کے اندر ایک شخص نے آ کر بتایا، عمران جائیں، آپ کی اونٹنی تو بھاگ گئی ہے جس پہ آپ سوار ہو کر اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں آئے، مسجد نبوی میں آئے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اٹھے چلے گئے اونٹنی کے پیچھے۔ کافی دیر کے بعد جو ہے اونٹنی مل گئی، پھر اونٹنی پہ واپس مسجد نبوی کے اندر آئے تاکہ دوبارہ درس کے اندر شریک ہو جاؤ۔ لیکن نصیب اور قسمت کی بات ہے، جب واپس پلٹے درس ختم ہو چکا تھا، مجلس برخاست ہو چکی تھی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور یہ دل میں تمنا کی، یہ کہنے لگے کہ کاش بہتر تھا وہ اونٹنی چلی جاتی، میں اس کے پیچھے نہ جاتا۔ مجھے زندگی کے اندر جو ہے اتنا افسوس کبھی نہیں ہوا، اتنی پریشانی کبھی لاحق نہیں ہوئی جتنی پریشانی اس موقع پہ لاحق ہو گئی، جتنا افسوس مجھے آج ہوا اور یہ ساری زندگی رہے گا۔ اس سے بہتر تھا اونٹنی گم ہو جاتی، چلی جاتی، اللہ کے پیغمبر کا درس چھوڑ کر، حدیث کا درس چھوڑ کے کبھی بھی نہ جاتا۔ کیا ہماری سمجھ بوجھ، ہمارا ذوق شوق جو ہے، اشتیاق اسی طرح کا ہے؟ اور جب ہمارے دلوں کے اندر جو ہے حدیث کی یہ قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس وقت تک حدیث کی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ اور جب آپ حدیث نہیں سمجھیں گے، حدیث کا فہم نصیب نہیں ہوگا، آپ کو قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ آج بڑے لوگ ہیں بغیر حدیث کے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بڑے بڑے سکالر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بغیر حدیث کے لوگوں کو قرآن سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ تو ہو سکتی ہے، یہ رائے ہو سکتی ہے، یہ گمراہی ہو سکتی ہے، ضلالت ہو سکتی ہے۔ قرآن کا فہم جو ہے حدیث کے بغیر ممکن ہے۔ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، مصدر اول آپ حدیث کو سمجھیں۔ قرآن کا فہم جو ہے حدیث کے فہم پہ معطوف۔ اس لیے ان مجالس کے اندر کوشش کریں، آپ ان مجلسوں کے اندر آئیں، ان مجلسوں میں بیٹھیں، اہل علم کے پاس بیٹھیں، اہل علم کی مجلس سے اٹینڈ کریں۔ ایک چوٹی کے محدث میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالی صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں جس علاقے کے اندر عالم نہیں ہے، آپ سمجھیں اس علاقے کا سارا پانی جو ہے وہ کڑوا ہے، کیونکہ پانی کی جو مٹھاس تھی وہ تو عالم تھا، علم تھا۔ اگر عالم نہیں ہے، وہاں علم کی روشنی نہیں ہے، آپ سمجھیں یہ علاقہ اسی طرح ہے، یہ بستی اسی طرح ہے جس طرح کہ کڑوا پانی موجود ہے۔ جس طرح کڑوے پانی کے قریب انسان نہیں جا سکتا، نقصان ہی نقصان ہے، اسی طرح بغیر عالم کے، بغیر علم کے جو ہے یہ جہالت نقصان ہی نقصان ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ لولا العلماء لکان الناس بہائما، اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ اہل علم نہ ہوتے، آپ دیکھتے لوگ ڈنگروں کی طرح زندگی گزارتے، نہ غسل کا پتہ، نہ رہن سہن کا پتہ، نہ خوشی کا پتہ، نہ غمی کا پتہ، نہ خلوت کا پتہ، نہ جلوت کا پتہ، نہ سفر کا پتہ، نہ حضر کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ بازار کا پتہ۔ ان علماء کی قدر کریں۔ پہلے لوگ کتنا طویل سفر کر کے علماء کے پاس جاتے، کئی مہینوں کا سفر کر کے جاتے، کئی سالوں کا سفر کر کے جاتے۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے خوش بخت لوگ ہیں، آپ کو دور دراز کا طویل سفر کر کے علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے تو پاس علماء موجود ہیں، 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان سے مستفید ہوں۔ بربادی کی زندگی سے نکلیں،
تاریکی کی زندگی سے نکلیں، اس اندھیرے سے نکلیں، آئیں روشنی کے رستے پہ گامزن ہو جائیں۔ اور روشنی کا رستہ جو ہے یہ علم کا رستہ ہے، اور علم جو ہے یا قرآن کا نام ہے یا اللہ کے پیغمبر کی صحیح حدیثوں کا نام۔ یہ روٹی سے زیادہ اہم، یہ کاروبار سے زیادہ اہم، یہ مشروبات سے زیادہ اہم، یہ رہن سہن سے زیادہ اہم۔ اس کے بغیر تو انسان جانور کی زندگی گزار رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں اہل علم کی مجالس کے اندر ہیں۔ یہ تو آگ ایک بھٹی ہے جس کے اندر جو بھی آتا ہے صاف ستھرا ہو کر جو ہے سونے کی طرح باہر چلا جاتا۔ اس حدیث کے بے شمار فوائد تھے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، وقت اجازت نہیں دیتا میں اپنی گفتگو کو مزید لمبا کروں۔ آج کی مجلس کے اندر دو بڑے فائدے جو ہے وہ ہم نے سمجھے۔ ایک پہلا فائدہ، اگر آپ حدیثیں یاد کریں گے، حدیثوں کو حفظ کریں گے، حدیثیں دل کے اندر نقش کریں گے، یاد رکھیں گے، اس کی تبلیغ ترویج کریں گے، اللہ آپ کے چہروں کو بارونق بنا دیں گے، آپ کے چہروں کی تازگی کا اللہ واپس لوٹا دیں گے، آپ کے چہرے کو خوبصورت بنا دیں گے۔ اگر ظاہراً کالا بھی رنگ ہوگا اللہ اس کے اندر بھی روشنی پیدا فرما دیں گے۔ دوسرا فائدہ، آپ جب حدیثیں سنیں گے، حدیثیں یاد کریں گے، حدیثیں سمجھیں گے، اللہ آپ کی ہزاروں بیماریاں جو ہیں ان کا خاتمہ فرما دے گا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے اس حدیث کو بھی باعث شفا قرار دیا۔ ہزاروں بیماریوں کا اس کے اندر علاج موجود ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے 25 سے زیادہ اس کے فوائد لکھے ہیں۔ آج کی مجلس میں صرف 2 فائدے ذکر کیے ہیں، اللہ نے پھر موقع دیا تو باقی فوائد کو ترتیب سے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حقو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمد، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ ایک سوال ہے کسی ساتھی کا کہ کیا قرآن اور حدیث کا تقابل کرنا جائز ہے؟ سمجھ کی بات ہے مسلمانوں کے اندر کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی کی باتیں جو ہیں وہ قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہیں؟ قرآن اور حدیث کا آپس میں جو تقابل کرنا ہے یہی باطل نظریہ ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جس طرح ایک شخص جو ہے باپ بیٹے کے درمیان تقابل کرے، تقابل کیسے ہوگا؟ قرآن ایک متن ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، تقابل کیسے ہوگا؟ تضاد کیسے ہوگا؟ یہ لوگوں کے ذہنوں کا فطور ہو سکتا ہے، تعارض ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کوئی نص جو ہے کسی بھی صحیح حدیث سے اور کوئی صحیح حدیث جو ہے قرآن کی کسی نص سے نہیں ٹکراتی۔ اس تعارض کو رفع کرنے کے اہل علم نے بہت سارے طرق ذکر کیا، اس لیے یہ سوال کرنا کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں جو تقابل ہے یہ سوال ہی باطل ہے، یہ کسی مسلمان کا نظریہ نہیں ہے، یہ اہل الرائے جو اہل بدعت ہیں یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ حدیثوں کو ٹھکرانے کے لیے اور حدیثوں کے رد کرنے کے لیے انکار حدیث کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے اس فتنے کا وجود نہیں تھا، یہ اب بہت سارے لوگ ہیں، سیکولر قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ جو ہیں، منکر حدیث قسم کے لوگ جو ہیں اس طرح کے تقابل کرتے ہیں، یہ تقابل ہرگز درست نہیں ہے۔ دین میں تقلید کی کیا اہمیت ہے؟ حدیث کے راویوں کی بات پر عمل کرنا تقلید ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تقلید کا دین سے تو کچھ تعلق نہیں ہے، نہ یہ تقلید جو ہے دین کا کوئی مسئلہ ہے۔ اگر یہ دین تھا تو اللہ کے پیغمبر کے دور میں ہوتا نا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے اعلان کر کے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے تو اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ اور اہل تقلید جو ہیں
وہ بھی نبی علیہ السلام کے دور کے اندر جو ہے اس کا وجود تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اس کا وجود نہیں تھا، اور جس چیز کا دور جو ہے، جس چیز کا وجود نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، وہ دین کیسے ہو گیا؟ دین تو اس وقت مکمل ہو گیا۔ جو چیزیں بعد کی پیداوار ہیں، دوسری صدی کے اندر، تیسری صدی کے اندر، چوتھی صدی کے اندر جو چیزیں پیدا ہو گئی، وہ اللہ کا دین اور شریعت کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے یہ بہت بڑی گمراہی ہے، دین سے اس کا ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے۔ کیا اہل حدیث کو وہابی کہا جاتا ہے؟ جو کہ وہاب نجسی سے منسوب ہے، اور نجد کے بارے میں جو حدیث آتی ہے وہاں سے شیطان سے۔ دیکھیں اہل حدیث کے مختلف نام ہیں، اہل حق کے مختلف نام ہیں، اہل العلم بھی ہیں، اہل اثر بھی ہیں، اہل حق بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنہ بھی ہیں، مختلف نام موجود ہیں۔ اس لیے ان کو موجودہ معاشرے کے اندر لوگ جو اہل حق کا نام وہابی رکھتے تھے، محمد بن عبد الوہاب کے، تو محمدی ہونے چاہیے تھا۔ اگر اس کی طرف بھی نسبت کرے تب بھی محمدی ہونے چاہیے تھے نا، کیونکہ وہاب تو ان کے باپ کا نام تھا نا، ان کا اپنا نام تو محمد تھا جن کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں، تب بھی ہم محمدی ہیں۔ اور اگر کوئی وہاب اللہ کی طرف نسبت کرے، وہاب تو اللہ کی ذات ہے نا، عنایت کرنے والا، عطا کرنے والا، اگر اس کی طرف بھی کوئی نسبت کر دے ہماری، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اہل باطل کا ہمارے بارے میں اہل حق ہونا جو ہے وہ تسلیم کر چکے ہیں۔ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے دنیا کا حق والا انسان ہے، دنیا کا کامیاب اور کامران انسان ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے حدیث سے دلیل ہونا کتنا ضروری ہے؟ کیا اچھا نظر آنے والا کام بغیر حدیث کے عمل میں نہیں لایا جا سکتا؟ بدعت کی جو تعریف اہل علم نے کی ہے، ان میں سے ایک تعریف یہ بھی ہے، بدعت کہتی ہی اسے ہے کہ جو نیکی کے نام بظاہر ایک نیکی محسوس ہو، بظاہر ایک خیر خواہی محسوس ہو، بظاہر ایک بڑا خوبصورت عمل ہو، بظاہر انتہائی اچھا عمل ہو، لیکن کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیل نہ ہو، وجود نہ ہو، تو وہی بدعت کہلاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل کی جو دلیل ہے وہ قرآن سے ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی باسند صحیح فرمان سے ہونی چاہیے، ائمہ محدثین سے ہونی چاہیے، سلف صالحین سے ہونی چاہیے، صحابہ سے ہونی چاہیے، تابعین، تبع تابعین، اور ثقہ محدثین ائمہ حدیث سے ہونی چاہیے۔ شیخ صاحب یہ سوال ہے کہ کیا تمام ہی مسالک جو ہے وہ حق پر ہیں، اور اس حوالے سے وضاحت کر دیں کہ لوگوں کے اندر؟ دیکھیں اہل حق تو حق کو ایک ہی مانتے ہیں، جو اہل باطل ہے وہ بھی حق کو ایک ہی مانتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ حق دو نہیں ہو سکتے، حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں حق دو نہیں، حق ایک ہی ہوتا ہے، تو پھر چار حق کیسے ہو گئے؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے، جو عورت ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کرے، اس کا یہ نکاح عبادت ہے، اس کا یہ نکاح عبادت ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر لے تو نکاح درست ہے، وہ کہتے ہیں درست ہے، حق ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں نہ حق ہے، ایک کہتا ہے گناہ ہے، ایک کہتا ہے نیکی ہے، ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، کہتے ہیں دونوں حق ہے۔ ایک کہتا ہے دن ہے، دوسرا کہتا ہے رات ہے، کہتے ہیں دونوں درست ہے۔ حق ایک ہوتا ہے، حق ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ حق ہے تو جو اتنی دنیا عمل کر رہی ہے پھر یہ ساری باطل ہے۔ مولوی یہ باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور حق کی پہچان کے یہ ہرگز اصول نہیں ہے، لیکن معاشرے نے بنا رکھے ہیں کہ دیکھیں جی اگر یہ حق نہیں ہے تو اتنی دنیا جو عمل کر رہی ہے، اس میں علماء بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، یہ سارے غلط ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں پتہ بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود انسان اس سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ شیطان کو نہیں پتہ میں جہنمی ہوں، لیکن توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ لا علم تو نہیں، کوئی جاہل تو نہیں، اس کو سب کچھ علم ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، اس کے باوجود اپنی بات پہ ڈٹا ہوا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر علم ہو تو پھر ضروری ہے عمل نہ کرنے کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث بھی آتی ہے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس میں مختلف انبیاء دیکھے، کسی کے پیروکار ایک تھا، کوئی 2 تھے، کسی کے ساتھ 10 تھے، ایک کے ساتھ 100 بھی تھے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، ساری زندگی ترویج کرتے رہے، لیکن ماننے والا ایک بھی نہ پیدا ہو سکا۔ اس دور کے اندر آپ سوچیں نا، حق کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی کے ساتھ ہوگا تو وہ تو اکیلا تھا، باقی ساری دنیا جو ہے وہ باطل پہ تھی۔ اگر یہ اصول درست مانے تو پھر ساری دنیا کو حق مانے تو نبی کو نہ حق مانیں گے۔ تو یہ لوگوں نے جھوٹے اصول بنا رکھے ہیں جس کا حقیقت سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے، دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ آئے دن جو ہے دین کی بربادی کے لیے، حدیث کے انکار کے لیے فتنے جو ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کے فتنے جو ہیں اور انکار کی وہ صورتیں ہیں جو قدیم زمانے کے اندر جو ہے کسی جھوٹے راوی نے بھی پیدا نہیں کی۔ دنیا کا جھوٹا سے جھوٹا انسان تھا نا، چاہے سدی ہے، کلبی ہے، کلینی ہے، فرابی ہے، جتنے بھی جھوٹے لوگ تھے کوئی کسی نے وہ باتیں نہیں کی جو آج کے جھوٹا انسان کہہ رہا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک سوال کی آخری ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کتنی ضروری ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عام حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز کوئی بھی ہو، نمازی کوئی بھی ہو جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز کبھی نہیں ہے، کسی صورت کے اندر درست نہیں ہے۔ یہ جنازہ بھی اگر نماز ہے تو پھر بغیر سورۃ فاتحہ کیسے درست؟ یہ دیکھیں نا، لا صلاۃ، یہ لا جو ہے یہ نفی جنس کا ہے اور اس کے تحت نکرہ کے اوپر داخل ہو رہا ہے، اور جب نکرہ نفی جنس کے تحت واقع ہو ہمیشہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اب اس کی تخصیص کی دلیل چاہیے، اگر دلیل نہیں ہے، جتنی بھی اول تو وہ جھوٹی روایات ہیں، پائے صحت و ثبوت کو نہیں پہنچتی، اور اگر کوئی صحیح روایت ہے تو اس کا مفہوم غلط بنا دیا جاتا ہے۔ قرآن آپ اس طرح سمجھے جس طرح نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا، اور حدیث آپ اس طرح سمجھے جس طرح نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھائی، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، سکہ محدثین سے ہم تک یہ فہم پہنچا۔ جب تک ہم اس رستے پہ گامزن نہیں ہوگے، سبیل المؤمنین پہ گامزن نہیں ہوگے، تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک ساتھی اورنگزیب صاحب کافی عرصہ سے علیل ہے، تو ان کے لیے دعائیں صحت کریں۔ باقی بھی جو جتنے لوگ بیمار ہیں، جو لوگ توحید و سنت کے عقیدے پہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ اور جو منافق کے لیے کیا حکم تھا، منافق کا پہچان کیسا ہوتا؟ دیکھیں، منافق تو 2 طرح کا ہوتا ہے، عقیدے کی کتاب میں دیکھیں، نفاق فی العقیدہ ہے، نفاق فی العمل۔ ایک عملی منافق ہوتا ہے، ایک عقیدے کا منافق ہوتا ہے۔ تو اس دور کے اندر دونوں منافق موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی نفاق کی صورتیں بتائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو شخص جو ہے صبح کی اور عشاء کی نماز باجماعت مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوتا، آپ سمجھے کہ یہ شخص بھی منافق ہے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ پہچان کا ایک رستہ تو یہ بھی ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بھی بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے، اس کے اندر 3 یا 4 نشانیاں پائی جائیں، آپ سمجھے وہ خالص کٹر قسم کا منافق ہے، جس کے اندر جتنی یہ نشانیاں پائی جائیں گی اس تناسب سے وہ منافق بنتا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر وہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ منافقت کی دوسری نشانی۔ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی جھگڑا شروع نہیں ہوا گالی گلوچ شروع کر دی، یہ بھی منافق ہے۔ اور کسی کے پاس امانت رکھی جائے اس میں وہ خیانت کرتا ہے، تب بھی منافق انسان ہے۔ خیانت کا دائرہ بہت سارا وسیع ہے، صرف روپے پیسہ نہیں کسی کے پاس رکھتے، بلکہ یہ امانت تو بہت ہے۔ ہمارے پاس یہ جسم امانت ہے، وقت امانت ہے، اولاد امانت ہے، کار امانت، یہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ ساری چیزوں کی خیانت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ منافقت کی نشانیاں موٹی موٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، حدیث کے الفاظ، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ منافق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں سے محفوظ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لآبائنا ولأساتذتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجعل مثواهم في الجنة أعذهم من عذاب القبر وعذاب النار أعذهم من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم أعزنا ولا تذلنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آتنا ولا تحرمنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعملا يقربنا إلى حبك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.